الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال
الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام أي ربي إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے. روزہ جو ہے وہ کہے گا، اے میرے رب،
تحقیق میں نے اس کو کھانے پینے اور شہوات سے دن کے اندر روکے رکھا، بس میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا میں نے اس کو رات کی نیند سے روکے رکھا، بس میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ آپ حضرات نے حدیث پاک سنی، اس حدیث پاک کے اندر دو چیزوں کا ذکر ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ بندے کو ایسے عمل اپنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ قیامت کے دن شفاعت کرنے والے ہوں۔ ویسے تو ہماری جو اپنی حالت ہے وہ قرآن کے اندر حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا تو وہ جھوٹ بولے گا تو اس کے اپنے ہی اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ بندے کی اپنی حالت ہے۔ لیکن اگر کوئی اچھے اعمال کیے ہوں گے، رمضان مبارک کے روزے رکھے ہوں گے اور تلاوت قرآن کو سنا ہوگا نماز تراویح کے اندر، پھر یہ دونوں شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا الہی میں نے اس کو کھانے پینے سے دن کے اندر اور بیوی کے پاس جانے سے روکے رکھا، وہ میرے کہنے سے رکا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو بندے کے حق میں قبول فرمائے گا۔ اور اسی طرح قرآن کہے گا الہی میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، یہ تلاوت قرآن سنتا رہا نماز تراویح کے اندر تو رات کو سویا نہیں، میں نے سونے سے روکے رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو بھی قبول فرمائے گا۔ یہ جو بات ہے نا قرآن کی، یہ تھوڑی سی تفصیل کے اندر سن لیجیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نماز تراویح جو ہے اس حالت میں ادا کرتے تھے کہ جب وہ 20 تراویح پڑھ کے گھروں کو جاتے تو تہجد کا ٹائم جو ہے یعنی سحری کا ٹائم جو ہے بہت تھوڑا ہوتا، اور ان کو یہ ہوتی کہیں یہ نہ ہو کہ سحری نہ کر پائیں۔ اس حساب سے یہ قرآن کی جو بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور صحابہ کرام کے بعد تابعین کا بھی یہی معمول رہا ہے، وہ بھی ایسے ہی نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کے دور کے اندر جو ہماری نماز تراویح کی حالت ہے وہ ہم عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیتے ہیں اور جو ہے رات سوتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، مقصد بیان کرنے کا ہے کہ وہ پہلے جو نماز تراویح ادا ہوتی تھی وہ نماز مغرب اور نماز عشاء کے درمیان جو ہے کافی فرق کر دیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں نماز عشاء کو تاخیر سے پڑھتا، تو صحابہ کرام تاخیر سے پڑھتے تھے، یعنی کہ اگر اس ٹائم کے حساب سے دیکھا جائے تو رات 10 بجے کے قریب نماز عشاء پڑھتے تھے اور افطاری کر کے وہ آرام کرتے تھے، اور اس بجے اتنے یعنی 1-2 گھنٹہ آرام کرنے کے لیے مل جاتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نماز عشاء اور پھر جو ہے نماز تراویح اس کے اندر جو ہے رات لگاتے تھے۔ اور جس نے جو ہے مغرب کے بعد تھوڑی تاخیر کر کے نماز عشاء پڑھی اور جو ہے وہ اب جو ہے یعنی آرام کر لیا، اب اس کے لیے پوری رات کا جاگنا بڑا آسان ہے۔ تو اس حساب سے صحابہ کرام جو ہے اور تابعین جو ہے نماز عشاء پڑھتے تھے، اور ہم لوگ جو ہے نماز عشاء کے ساتھ ہی ایک تو اول وقت میں پڑھتے ہیں اور دوسرا اس کے ساتھ ہی نماز تراویح پڑھتے ہیں، اور نماز تراویح بھی اتنی زیادہ لمبی نہیں ہونے دیتے، یعنی کہ وہ بھی قلیل سی۔ اور نماز تراویح پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد 4-5 منٹ کا وقفہ ہے، 4-5 منٹ یا 8-10 منٹ کا وقفہ ہے۔ بندہ اتنی دیر بیٹھے اٹھے پھرے چلے پھرے، جس طرح 4 فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنتیں اور 2 رکعت نفل جو ہے بندہ پڑھ سکتا ہے، اتنا وقفہ ہوتا ہے، اتنا ہی ہر 4 رکعت نماز کے بعد جو ہے یہ وقفہ ہے۔ اور ہم لوگ اس وقفے کے اندر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، اور دوسری جو ہے 5ویں تراویح کے اندر شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کم از کم جو ہے نماز تراویح کے اندر جو درمیانی دعا ہے اس کو بندہ تسلی کے ساتھ پڑھے،
اور اگر ہو سکے تو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس کے اندر پانی پی لے. تو اس طرح اگر یہ وقفہ تھوڑا سا بڑھ جائے، یعنی 1 منٹ کا بھی اگر وقفہ ہو جائے کچھ نہ کچھ فرق تو پڑے گا. بندہ کھڑا صحیح طریقے سے ہو جائے، بیٹھ جائے. جو تھک جاتے ہیں، کیونکہ نماز تراویح استراحت سے ہے، آرام کی نماز، سکون کی نماز. اور ہم جو ہے جب تک 20 پوری نہیں ہوتی اس وقت سے پہلے سکون نہیں کرتے. یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. بعض اوقات میں 8 پڑھ کے لوگ تھک جاتے ہیں اور وہ گھروں کو چلے جاتے ہیں. بعض اوقات 12 پڑھ کے لوگ تھک جاتے ہیں، گھروں کو چلے جاتے ہیں. یہ طریقہ کار جو ہے وہ سنت نہیں ہے. تو بہرحال یہ اس طریقے کے ساتھ نماز تراویح ادا کی جائے گی تو نماز تراویح کے اندر وقت بھی لگے گا اور لوگوں کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی. اور پھر جو ہے بندہ جو ہے اس طریقے کے ساتھ پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تراویح بھی، یعنی یہ قرآن عرض کرے گا الہی نماز تراویح کے اندر یہ مجھے رات کو سنتا رہا، میری وجہ سے سونے سے ٹھہرا رہا، لہذا اس کی بخشش فرما. بندے کی بخشش ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.